السلام علیکم، میں نمرہ ناز ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہیں اپنے گھر پہ خوش و آباد ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ بچیاں چاہے رخصت ہو جائیں لیکن وہ تب بھی اپنی ہی رہتی ہیں۔ بچیاں پیدا ہونے کے بعد سے اور موت تک بچیاں اپنی ہی رہتی ہیں۔ میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ بچیاں چاہے آپ کے گھر پر ہیں یا آپ نے انہیں رخصت کر دیا یا آپ نے نکاح کر دیا، لیکن تب بھی وہ بچیاں کہلائیں گے آپ ہی کی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں۔ کراچی کا معروف علاقہ ہے بہادر آباد، جہاں پر ایک ظالم شوہر نے جھگڑے کے دوران نہ صرف اپنے سسرال والوں کو بلکہ اپنی ہی خود کی بیٹی جس کی عمر ابھی 7 ماہ ہے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ جب میں نے سنا میرے پیروں سے زمین نکل گئی، لٹرلی ابھی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ خونی رشتے خونی نہیں رہے، خونی تو چھوڑو، اپنے رشتے بھی اپنے نہیں رہے، تو ہم کہاں جائیں؟ آپ جب اس واقعے کو سنو گے، جب میں نے اس لڑکی سے پرسنل جب اس سے بات کی، اس نے مجھے اپنی سٹوری ساری سنائی، آپ لٹرلی یقین کرو میں رونے لگ گئی۔ ابھی بھی بتاتے بتاتے میرا کچھ ایسا عالم ہے۔ بس یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا۔ چار مینار کراچی میں بہت مشہور ہے، بہادر آباد میں، وہاں کے ایک آس پاس ہی ایک گھر ہے اسٹار ہوم کے نام سے، اس گھر کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ یہ سکندر نام کا یہ ملزم ہے اس کیس میں، اپنی بیوی سے اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے سسرال یعنی کہ اپنے میکے آ جایا کرتی تھی اپنے والد صاحب کے گھر، اور جو لڑکی کے گھر والے تھے وہ سمجھا بجھا کے اس لڑکی کو واپس اس کے سسرال چھوڑ آیا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بات ابھی سٹوری کو روک کے یہاں پر میں ایک بات یہ کروں گی کہ پلیز اپنی بچیوں کو ان درندوں کے ہاتھوں مت چھوڑا کریں۔ چلو مان لیا کہ شادی سے پہلے آپ کو نہیں پتہ چلا کہ جس حوالے آپ نے اپنی بیٹی کو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ظالم ہے، وہ آپ کی بیٹی کو تشدد کرتا ہے، آپ کی بیٹی کو اچھا نہیں رکھتا، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تب تو خدا را ایکشن لیں۔ اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ شریف زادی وہ اس کے سائے کو بھی برداشت کر سکے تو پلیز اپنی بچیوں کو واپس لے لیا کریں۔ اور جب اللہ نے بیٹیاں دی ہوتی ہیں تو وہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، وہ کبھی کسی کا پیسہ نہیں کھا رہی ہوتی، وہ اپنا ہی رزق کھا رہی ہوتی ہیں، تو خدا را ان پہ ظلم نہ کیا کرے۔ اس واقعے کا مقدمہ نیو ٹاؤن میں کے پیش ہوا ہے۔ دسمبر 2022 میں تقریباً ان کی شادی ہوئی تھی۔ سکندر نامی شخص جو ملزم ہے اس کیس میں، سکندر شراب کا، جوئے کا اور جو غیر عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں ملوث تھا۔ اکثر اسی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ اس کی بیوی یہی کہتی تھی کہ یہ شراب پی کے جوا کھیل کے جو ہے وہ آ کے اس کی بیوی کو مارتا تھا، اپنی بیوی کو، اور غیر عورتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر لے کر آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی اور اس کی جو ہے وہ انبن رہا کرتی تھی۔ وہ لڑکی لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ اپنی ماں باپ کے گھر چلے جایا کرتی تھی، لیکن ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ بیٹی کا گھر جو ہے وہ بندہ رہے، اور وہ بھلا پھسلا کر جو ہے وہ اس کو اس کے سسرال چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے۔ اور اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ان کا جھگڑا ہوا اور بات جو ہے وہ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی حد تک بڑھ گئی، اور لڑکی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اب میرا آپ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے بالکل بھی، میں نے آپ کو بہت موقع دیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس لڑکے نے دوسرے دن کیا کیا کہ اس کے والد کو خود فون کیا کہ اب میں آپ کی بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتا، گھر آؤ اور اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ۔ جب دوسرے دن اس کے لڑکی کے جو فادر ہیں وہ جب سکندر ہاؤس جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے اکثر وہ سمجھایا کرتے تھے، لیکن اس بار سکندر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور اس نے جو ہے وہ باتوں باتوں کے اندر لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ حد تک بڑھ گئے کہ سکندر نے جو ہے وہ اس کے ابا پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ سکندر اس وقت اپنے نشے میں تھا یا وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا یا اپنے حواس میں ہی
نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے اتنی حد تک تشدد شروع کر دیا، اور لڑکی جو تھی وہ چیختی چلاتی رہی کہ سکندر میرے ابا کو چھوڑ دو، وہ مر جائیں گے، ان کا بائی پاس ہوا ہے، پلیز میرے ابا کو چھوڑ دو۔ لیکن سکندر بہت زیادہ تشدد کر رہا تھا۔ جو لڑکی تھی وہ باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو لڑکے کی جو ماں تھی، یعنی کہ اس لڑکی کی ساس، وہ اس لڑکی کو پکڑ لیتی ہے، وہ بھی تشدد شروع کر دیتی ہے، مارنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن کسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی اپنی جان بچا کے باہر نکلتی ہے، اور باہر نکلنے کے بعد محلے والوں کو اکٹھا کر کے بولتی ہے کہ یہ میرے ابا کو مار رہے ہیں، آپ لوگ پلیز آئیے۔ موقع پر ہی پولیس کو 15 کو یہ لوگ فون کر دیتے ہیں، اور لڑکا اتنا بھی نہیں ڈرتا کہ پولیس بھی آنے والی ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ لڑکی اپنے ابا کو اپنی بیٹی پکڑاتی ہے جو کہ 7 ماہ کی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ ابا آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے مجھے پتہ ہے کس قسم کا آدمی ہے، یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے آپ کو دھمکی دی ہے، میں اس کے ساتھ 1.5 سال سے رہ رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ جو کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن جو اس کے بندے تھے، اس نے ان کو آرڈر دے دیا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کو مار دو راستے میں ہی۔ جب اس کا ابا اور جو اس کی بیٹی کو لے کر جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے گھر کی جانب، اپنے گھر کی جانب، تو راستے میں ہی اس کے ابا کو اور اس کی بیٹی کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ موقع پر ہی وہاں پر جو ہے اپنا دم توڑ دیتے ہیں۔ بیٹی کی تو ایک آنکھ پھوٹ چکی ہوتی ہے، چھوٹی سی 9 ماہ کی بچی ہوتی ہے، کتنی تکلیف اس کو ملی ہوگی۔ میں یہاں پر ایک قرآنی آیت یاد آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہاں پہ دفن کیوں کیا، زندہ دفن کیوں کیا، لیکن ہم کہتے ہیں نا ہم ماڈرن ماحول میں ہیں، لیکن آج بھی یہ سارے ظلم ہوتے ہیں۔ پہلے شاید بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں لڑکیوں کو پر ظلم کیا جاتا ہے، انہیں زندہ مار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ماں ہے، وہ اپنی بیٹی کا غم ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے جی تو لے گی، لیکن اپنی موت کے آنے کا ویٹ کرے گی، اللہ سے جواب لینے کا ویٹ کرے گی، اس کا دل ہمیشہ اس کو پکارتا رہے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ عبرت ناک واقعہ ہوتا ہے۔ ابھی خیر اس جو ملزم تھا وہ فرار ہو چکا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ اس کی کھوج میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کا کہ کیا ہے گورنمنٹ کا، یہاں پر جس کے پاس پیسہ ہے وہ آرام سے نکل جاتا ہے، اپنی بیل کروا لیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کو جواب ضرور دینا پڑے گا۔ تو اللہ کرے کہ پولیس کے اور جو ہے اس کو گرفتار کرے جلد سے جلد، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ میں اپڈیٹ آپ کو دیتی رہوں گی۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اگر چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔